ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، محمد توفیق مصباحی خطیب مسجد رضائے غوث سے آپ حضرات سے مخاطب ہے. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تعدد ازواج کی اہمیت. آج ہمارے ملک ہند اور دیگر غیر مسلم ممالک کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد نکاح پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے، چونکہ یہ مسئلہ آج ہمارے ملک ہند میں طاغوتی قوتوں اور حکومت کی پشت پناہی میں چرچے میں ہے. اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، اور اس کو لے کر بکھیڑا کھڑا کیا جاتا ہے، جس سے ملک کا امن و امان خطرے میں پڑتا ہے. دیکھیے حضرات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح کیے، متعدد شادیاں کی، ان کی حکمتیں اپنی جگہ مسلم ہیں. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 سے 3 سے 4 سے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان 4 بیویوں کے درمیان یا 2 شادیاں کی ہیں جو قرآن نے اجازت دی ہے، اللہ اجازت دے رہا ہے، 2 سے ایک وقت میں 2 بیویوں سے شادی کر سکتے ہو، ایک وقت میں 3 بیویوں سے شادی کر سکتے ہو، ایک وقت میں 4 بیویوں سے شادی کر سکتے ہو، تو قرآن اجازت دے رہا ہے. اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کی جانب سے یہ اجازت ہے مسلمان کے لیے. تو اب قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے آگے کہ یہ اس وقت ہے جب کہ تم انصاف کر سکو. یعنی جیسا ایک بیوی کو آپ لباس پہنا رہے ہو تو دوسری جو تمہارے نکاح میں ہے اس کا لباس بھی ویسا ہونا چاہیے. جیسا ایک بیوی کو تم کھانا کھلا رہے ہو، اسی طریقے سے دوسری بیوی کو اس کا بھی حق ہے کہ اسی جیسا اس کو بھی تم پر لازم ہے کھانا کھلانا، کہ تم اس کو کھانا کھلاؤ. اگر 4 بیویاں ہیں تو 4 کے درمیان مساوات ہونا چاہیے، اخراجات میں، نان نفقے میں اور لباس وغیرہ میں. یہ پورا انصاف کیا جانا چاہیے شوہر کی جانب سے. تب یہ اجازت ہے، تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ ایک وقت میں تم 4 تک شادی کر سکتے ہو. اور اگر تمہیں خوف ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم تو جو تمہاری 2 3 یا 4 ایک وقت میں تمہاری بیویاں ہیں، اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے ہو، انصاف نہیں کر سکتے ہو، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فَوَاحِدَةٌ، تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ تو اس وقت ایسی صورت میں صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا جائے گا، ایک بیوی سے نکاح کیا جائے گا، ایک بیوی ہی کو رکھا جائے گا۔ ایسی صورت میں جبکہ عدل اور مساوات نہ کر سکتے ہو تب یہ صورت ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے ایسی صورت میں ایک بیوی رکھی جائے گی، ایک بیوی سے نکاح کیا جائے گا۔ ہاں اگر استطاعت ہے، یہ عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، باہمی رواداری سے پیش آ سکتے ہو، سب کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر سکتے ہو، انصاف سے ہر معاملہ کر سکتے ہو، تو تمہیں اجازت ہے ایک وقت میں 2 رکھو، ایک وقت میں 3 رکھو، ایک وقت میں 4 رکھو۔ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر ہے، یہ ہمارے لیے ہماری شریعت ہے، اور شریعت ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہر مکتبہ فکر، ہر کمیونٹی کا مذہب، ہر اپنے مذہب کو فالو کرتی ہے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ کون روکتا ہے، کون اعتراض کرتا ہے، کون یہ جرأت پیدا کرتا ہے؟ مسلمانوں نے کبھی کسی دوسری کمیونٹی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کے پوروجوں پر کبھی ایکشن نہیں لیا، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی کے مذہبی رہنما کی تک شان میں گستاخی کی جائے، کسی مذہبی رہنما کی تنقیص کی جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو پھر کسی دوسری کمیونٹی والے کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا پر اعتراض کیے جائے، مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر اعتراض کیا جائے، ان کی شادیوں پر اعتراض کیا جائے، ان کی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پر اعتراض کیا جائے۔ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو ان کی عمر 6 سال تھی۔ دیکھو بھائی، ان کے پیغمبر، مسلمانوں کے پیغمبر، یہ 6 سال کی چھوٹی سی بچی جس کو سمجھ نہیں ہوتی، جس کو شعور نہیں ہوتا، اس سے نکاح کر رہے ہیں۔ یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نادانوں، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر پر کیچڑ اچھالو، ہمارے پیغمبر پر انگلی اٹھاؤ؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعتراض کرو؟ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ حق ہے، وہ جو انہوں نے کیا ہے، وہ جو کیا ہے وہ بالکل حق ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو اعتراض کرنے والوں کے پیشواؤں نے بھی ایسا کیا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ فلاں ان کے دیوتا نے فلاں دیوی سے اتنے سال کی عمر میں نکاح کی، شادی کی، یا ان کے فلاں پوروج نے، فلاں ان کے مذہبی رہنما نے اتنی شادیاں کی۔ دیکھو ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے مذہبی رہنما اس چیز کو واضح کر رہے ہیں، ان کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی آوازیں ہمارے پاس ریکارڈ ہیں، ان کی اسپیچ ہمارے پاس ہمارے موبائلوں میں قید ہے۔ اگر ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سرچ کریں اور اپنے مذہبی رہنما کے، اپنے ہی مذہبی رہنماؤں کے اصلیت کو بتاتے ہوئے اخبار کو سنیں، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پھر اس کے بعد تم دوسری کے گریبان کی طرف دیکھو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم دوسرے کے گریبانوں میں جھانکو؟ یہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دوسرے گریبان میں جھانکنے سے پہلے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جو معاملہ انجام دیا ہے وہ بالکل صحیح انجام دیا ہے۔ اور بچپن میں شادی کرنا یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے؟ چلن ہوتا ہے، عرب میں چلن تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا اور پھر ان کی رخصتی بعد میں ہوا کرتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح تو کیا، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد رخصتی ہو رہی ہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی عورت ہو جاتی ہے، یعنی بالغ ہو جاتی ہے، اور بالغ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ تمام حضرات جانتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 سال کی جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تب رخصتی ان کی ہو رہی ہے، تب ان کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے مذہبی رہنماؤں کی زندگی کو دیکھو، انہیں پڑھو، انہیں سمجھو، ان کی شادیوں کو دیکھو، اور انہوں نے کس وقت میں کس سے نکاح کیا ہے اور ان کی عمریں کیا رہی ہیں۔ جب تم یہ پڑھو گے اور ان کو پڑھو گے تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے بھی ایسا کیا ہے۔ ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، اصل مدوں سے بھٹکانا ہے مسلمانوں کو ایسے ہی معاملات میں الجھا کے رکھنا ہے تاکہ یہ کچھ مانگ نہ کر لیں، کچھ مطالبہ نہ کر دیں، اور دوسرے لوگوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں الجھا کے رکھنا ہے تاکہ کسی طریقے کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، لوگ مظاہرے اور پروٹیسٹ نہ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ نفرتوں کی کھیتی زیادہ دن تک نہ پھلتی ہے نہ پھولتی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، محبت اور امن کا پیغام دیا جائے، آپس میں محبتیں بانٹی جائیں۔ جتنی بھی کمیونٹی ہمارے اس مادری وطن کی سرزمین پر رہتی اور بستی ہیں، سب میں رواداری ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، سب میں اتحاد ہونا چاہیے، اور ملک کی سلامتی کے لیے سب آپس میں متحد رہیں، ملک کی سلامتی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، ملک کی سلامتی کے لیے کسی دوسرے کے جذبات و احساسات کو مجروح نہ کریں، ورنہ ملک کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔